आपकी बात डॉक्टर पीरजादा कासिम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जो बात आज हमारे और आपके दरमियान होनी है, ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी इस्तिलाह यानी तालीम व तरबियत, लेकिन ये जितनी आसानी से हम कह जाते हैं, ये सिलसिला उतना आसान नहीं है। यानी जब आप तालीम और उसके पस मंज़र में जाएंगे और उसके साथ आप कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ इल्म, आगही, ये जो कुछ आपने हासिल किया है, उसे आप अपने वक्त और ज़माने के साथ साथ किस तरीक़े से एक रवां मौजू के तौर पे और रवां माशरे में उसकी बरकतों के साथ उसे नाफिज कर सकें, अगर ये सोचेंगे तो फिर इसके लिए तरबियत चाहिए कि इल्म, आगही, मालूमात की एक दुनिया है। तो इल्म से अगर आप शुरू करें तो बुनियादी तौर पे आज के ज़माने में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम और आप इस वक्त जो बात शुरू कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, उसकी पहचान अगर हो सकती है, मुनासिब पहचान अगर हो सकती है, अगर पूरे आलमगीर सतह पे पहचान हो सकती है, तो वो पहचान इस तरीक़े से होगी कि हमारा माशरा कितना इल्म के साथ जुड़ा हुआ माशरा है। यानी इल्म और उसकी आगही के साथ अगर हम हैं, जिसे हम कहते हैं, उसकी इस्तिलाह नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है, ये हमारी ज़िंदगी की हर सतह पे जो इल्म है, जो आगही है और जो उसके अमली तजर्बात हैं, उसके साथ साथ इस बात को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी इब्तदा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इल्म, उसका हुसूल और उसके साथ साथ एक तरबियत, ये तरबियत क्या है, उसे हम जोड़ देते हैं अपने माशरती सिलसिलों के साथ। मिसाल के तौर पे यानी फ़र्क आपको महसूस होगा कि अगर एक आदमी अहले इल्म में से है, वो जानता है, मगर उसे फिर उसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि अगर वो किसी एक मजलिस में है तो उसे वहाँ किस तरीक़े से बैठना चाहिए, वहाँ उसे किस तरीक़े से बात की इब्तदा करनी चाहिए, और उस मजलिस में अगर वक्त और उसके साथ साथ उसको वक्त उसे इजाज़त देता है तो किस तरीक़े से तफ़हीम करनी चाहिए, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, इल्म जो है, इल्म तो बुनियाद है और इसकी फ़जीलत पे अलग भी बात हो सकती है। ये हमारा दीनी सिलसिला भी है, हमारा माशरती सिलसिला भी है, और दुनिया के भी जो गालिब इम्कानात और गालिब सिलसिले हैं, उसमें इल्म सबसे बड़ा सिलसिला है। सो इल्म की और आगही के साथ जो हमारी ज़िंदगी गुज़रने के लिए सिलसिला आगे बढ़ता है, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि इसे हम तरबियत के साथ आगे बढ़ाएं। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि दोनों बातों की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमें अपनी पहचान के लिए ये लाजमी कर लेना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो, और ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है, ये ज़ाहिर है कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से गुज़र के जाना है। अब अगर हम इसके पहले हिस्से में देख लें कि जो हमारे स्कूल की जो तालीम और तरबियत है, वहाँ दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से घरों में और घरों से निकल के स्कूलों में, और स्कूल से घर और घर से स्कूल। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो स्कूल आ रहा है और वो बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं, उसमें से हर एक थोड़ा थोड़ा जुदा है, मुख्तलिफ है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि जैसे उसकी घर में तरबियत की गई है, जैसे वो किसी की बात सुनता है या नहीं सुनता, जैसे वो तवज्जो देता है किसी बात पे या नहीं देता, किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए वो अहमियत देता है या नहीं देता, ये तरबियत है घर की। उस तरबियत के साथ जो स्कूलों में आते हैं तो वो देखे जाते हैं कि ये बुनियादी, इन्हें ये सही तरीक़े से बैठते भी हैं, ये गुफ्तगू भी करते हैं, ये तवज्जो से सुन भी लेते हैं। इन्हें अगर कोई हिदायत या इंस्ट्रक्शन कोई टीचर या और कोई बड़ा दे रहा है तो वो उसे तवज्जो से सुन लेते हैं। और सुन लेना काफ़ी नहीं है, सुनने के बाद क्या उस पर वो अमल भी करते हैं, क्या वो उनके जहन में रहती है कि मुझे ये बात बताई गई थी तो मैं इस पर अमल करूं। ये तरबियत के दर्जे हैं। हम घरों में तरबियत दे के बच्चों की बुनियादी चीज़ें, उनका उठना, बैठना, बात करना,
کسی سے، اور دوسرے جو زندگی کے عوامل ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اسکولوں میں آ کے اس کی ایک تربیت کا دوسرا حصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب علم اور آگہی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ دنیا کو اب جاننے لگا ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہوا کہ جو گھر کی تربیت تھی اس کو ہم نے ڈال دیا اسکولوں کے حوالے، اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی جب اسکول بھیج رہے ہیں، اتنے اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی فیس دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر وہیں ہوں گی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے جو گھر کی بات، جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اسے کس طریقے سے بات کریں گے۔ ہم بعض دفعہ اپنے لہجے بدل کے نرم لہجوں کے ساتھ، شائستہ لہجوں کے ساتھ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ سیکھ لیں، انہیں بھی تو بات کرنی ہے نا۔ یہ ان سب کو اگر ایک مربوط طریقے سے جاری کیا جائے تب تو اس کا ایک نصاب بن جائے گا، مگر یہ نصاب اس طریقے سے رائج نہیں ہے، گھروں میں رائج نہیں ہے۔ مگر میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو ذمہ دار گھرانے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہماری پہچان بنیں گے آگے، تو ان کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ایک اچھی تربیت، سوجھ بوجھ، سمجھداری، بات، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ساری اس کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب تعلیم کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری بنیادی تعلیم، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم، اس درمیان کے سارے سطح کی تعلیم، یہ ہم نے خود درجے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ تعلیم جہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے آپ اس کا شروع کہہ لیں، اس سے پہلے بھی علم ہے، آگہی ہے، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا اختتام ہو گیا، وہاں اور اس کے بعد بھی علم و آگہی ہے۔ یہ سلسلہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم اور یہ جو جاری سلسلہ ہے، یعنی وہ تعلیم مثال کے طور پہ کہ میں نے جو اپنے زمانے میں حاصل کی اور جہاں تک علم تھا، اس کے بعد ایک پوری دنیا ہے جو آتی چلی گئی، اور وہ سارے کے سارا مجھے اپنے وقت اور زمانے میں تجربے کے طور پہ اسے حاصل کرنا ہوا اور وہ مجھ تک پہنچی۔ تو یہ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن۔ کیا چیزیں اذکار رفتہ ہو جاتی ہیں؟ مثال کے طور پہ میرا چشمہ ہے، تو یہ اگر اس میں اور بہت ساری چیزیں اور خواص اور خصوصیات پیدا کر دی جائیں، اسے بہتر بنا دیا جائے، تو یہ ویلیو ایڈیشن ہو گئی۔ انسانوں میں کیسے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے؟ انسان تو پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب سمجھدار ہو گیا، بالغ ہے، کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے علم سے، آگہی سے، اور جو کنسیپٹس ہیں جسے ہم لیتے ہیں، جو ہمارے ماخذ ہیں، جتنے زیادہ ماخذ علم کے آدمی کو حاصل ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا ویلیو ایڈیشن ہوتا چلا جائے گا۔ نہ تو علم کی کبھی کسی قسم کی کوئی باؤنڈری ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں ختم ہو گیا۔ علم تو اس سے باہر ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوگا کسی کو نہیں معلوم، مگر یہ ایک جاری سلسلہ ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اس علم اور اس آگہی کو جو ہم تک پہنچی تھی، کیا ہم اپنے وقت اور اپنے زمانے میں قابل استعمال بنا سکتے ہیں؟ اس سے ہم کون سے فائدے، یعنی آپ اس کے نقصانات کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہم نے تو ایٹامک تجربے بعد میں کیے کہ یہ فلاح انسانی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو بم گرا دیا تھا۔ یہ دونوں طریقے اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت اور اس کی فضیلت اس میں ہے کہ ہم انسانیت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام ہم کریں اور اس میں اپنا علم، اپنی آگہی اور اپنے تجربے کو استعمال کریں۔ بہت ساری باتیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کے بعد جو اس کی ذہانت اور وہ ہے وہ ساری کی ساری سامنے نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو جینیس کی سطح پہ سامنے آتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے فارمل تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔ وہ ایک جینیس ہے، اندر وہ سوچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بنے گا کیسے، یہ اگر اسے راستے مل جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے باقاعدہ فارمل ایجوکیشن جو ہے اس طریقے سے نہیں لی، مگر ان کے اندر کا جو جینیس ہے اور وہ جو کام کرنے کی ایک صلاحیت ہے،
وہ انہیں ایک ایسے راستے پہ لے جاتی ہے جس میں وہ بڑے زبردست کام کرتے ہیں. اور ایسی تو مثالیں کی مثالیں آپ کے موجود ہیں. آپ خود یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں اس میں ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھا اور اعلیٰ ذہن رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس پروفائل میں ہے ہی نہیں. تو ان سے آپ کس طریقے سے کام لیں گے؟ کبھی کبھی آپ کو انہیں بنا لینا پڑتا ہے، کنورٹ کرتے ہیں آپ انہیں، ان کی صلاحیتوں کے ساتھ پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی اچھے اور کارآمد شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. دیکھیے پروگرام آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ صرف اور صرف جہان مسیحا ٹی وی پر. ترقی ادب کے لیے کوشاں، a project of Farm Evo Private Limited.